بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار حسین کا سلام۔ ٹاک آف سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ امیش جعفری صاحب جو اس چینل کے روح رواں ہیں، وہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کے تعاون سے ہم اپنی آواز آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج کے موضوع میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ چائنا میں جو ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، وہ صرف چائنا تک محدود خدا نہ کرے کہ وہ آگے بڑھ سکے، کہ چائنا تک محدود ہونے والی پوزیشن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ چائنا ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے اور اس میں ہمارے پاکستان سے بہت سے لوگوں کا ایک اچھا تعلق ہے اور لوگوں کا آنا جانا آمد و رفت وہاں سے ہماری مسلسل ہے۔ اس تشویشناک صورتحال میں ہمیں خاص طور پہ ایک سمجھ لیں کہ عجیب سی ایک کشمکش میں ڈالا ہوا ہے، اور موجودہ حکومت وقت جو ہے اس حوالے سے نہ جانے کیا پالیسی اپنا رہی ہے، وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ہمیں جو موجودہ اطلاعات ہیں، ہمارے کچھ دوست مہربان اور ہمارے جاننے والے وہاں موجود ہیں، وہ ہمیں مسلسل پیغامات دے رہے ہیں، اور ایک ہمارا اپنا گھر کا بچہ بھی وہاں پہ موجود ہے کہ اور اس وقت جو وہاں کی صورتحال ہے اس حوالے سے آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے وہ اس بچے کے جو ایک بھائی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو انشاءاللہ آپ کو وہاں کی تمام جینوئن صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ تو میں آپ کا ان سے تعارف کراتا ہوں، جناب محمد منال صاحب، جو کہ السلام علیکم۔ آپ کو وہاں کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ جی منال صاحب، کیا پوزیشن ہے وہاں کی؟ دیکھیے، پوزیشن اس وقت اس طرح سے ہے بھائی کہ اس وقت ہبئی ایک پروونس ہے چائنا کا، جہاں پر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے بہت سارے جو ہیں مطلب ڈیتھ ہوئی ہیں، اور اس وائرس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور اب وہاں پر اس وقت جو دوسری صورتحال پیدا ہو گئی، وہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے۔ سمجھ لیں کہ لوگ گھروں سے اب نکل نہیں سکتے، اور اس سے ہو کیا رہا ہے کہ ایک نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ اسٹیپ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر اب لوگوں کے گھروں میں کھانا ختم ہو جائے گا، اور اس سے اب چیزیں مطلب ابھی تھوڑی دیر کے لیے سننے میں آیا تھا، ابھی آج سے مطلب 4 5 6 گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مارکیٹس اوپن ہوئی تھی، مگر اسٹاک اتنا نہیں ہے کہ وہ بھی پوری ڈیمانڈ پوری کر سکے مارکیٹ کی۔ تو اب اس ٹائمنگ کے اندر سمجھ لیں کہ جیسے پاکستان کے اندر ایک دفعہ 144 لگ جاتی ہے کہ ایک جگہ پہ 4 سے زیادہ لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے، اسی طرح چائنا کے اندر ایک جگہ پہ زیادہ لوگوں کا ہونا اس وقت ایک پرابلم، ایک میڈیکل چیز ہے۔ اور اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے چائنیز گورنمنٹ اس حد تک جا رہی ہے کہ وہ جا کے دیکھنا چاہ رہی ہے کہ یہ وائرس نکلا کہاں سے اور کہاں سے اس کی فرسٹ اسٹیپ کہاں سے تھا، جو کہ ابھی چائنیز گورنمنٹ کو ابھی تک نہیں ملا ہے۔ اچھا، ابھی بھی جو کچھ بچے ہیں جو کہ ہبئی کی یونیورسٹیز کے اندر پاکستانی بچے بھی ہیں، مگر اس میں سب سے بڑی چیز جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یو ایس نے تو اپنی جتنا بھی بندہ ہے وہاں سے باہر نکال لیا ہے، مگر پاکستان نے اور فرانس نے بھی نکال لیا، سوری، بٹ پاکستان نے اب تک کوئی ایسا میں اقدام آپ نہیں سے یہ اٹھایا۔ پوچھنا چاہ رہا تھا منال صاحب، اس صورتحال میں ہماری گورنمنٹ کو کیا پالیسی اپنانی چاہیے؟ کیونکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ چائنا ہمارا بہت بڑا اچھا ایک دوست ملک ہے، اور ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی پالیسی کو اختیار کرے کہ ہمارے ان سے تعلقات بھی جو ہیں وہ مستحکم رہیں، اور ہمارے جو ایک آنے والے جو خوفناک وقت ہے اس سے بھی ہم بچے رہیں۔ دیکھیں، اس وقت ایشو یہ ہوا ہے کہ چائنا کے اندر جو انٹر سٹی ٹرین ہے نا، وہ بند کر دی گئی ہے۔ نارملی جتنی بھی فلائٹس ہوتی ہیں وہ بیجنگ سے چلتی ہیں اور ڈفرینٹ ممالک تک جاتی ہیں۔ اس وقت وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو پاکستانی بچے ہیں، ان کا میسج ہے جو کہ اگر آپ کے چینل کے توسط سے آگے پہنچ جائے تو اچھی بات ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تک کوئی بھی ایسی امدادی کارروائی کی جائے جس کے تحت چاہ تو ان کو وہاں سے نکالا جائے، یا تو ان کو وہاں سے کھانے پینے کی اشیاء پہنچائی جائے، چاہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو اس چیز پر اسٹیپ لے، اگر نکال نہیں سکتی تو پہنچے۔ مگر ایشو یہ ہے کہ ٹریولنگ بند ہوئی ہوئی ہے، روڈز تک بند ہیں وہاں کے، اور دبئی کے اندر اس وقت ایگزٹ پوائنٹ اور انٹری پوائنٹ دونوں انہوں نے سیل کر دیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر کے اندر کسی بھی قسم کا کھانے پینے کا آئٹم بھی نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی چیز جائے گی بھی تو لیبارٹری سے ٹیسٹ ہو کے جائے گی کہ بھائی یہ اس چیز کے اندر کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہے، کہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے۔ اور جتنے بھی خاص طور پہ ظاہر سی بات ہے فارنرس کے اوپر ان کی بہت زیادہ احتیاط ہے کہ وہاں پر ان کے اگر خدا نہ خواستہ وہاں جو پاکستانیز کو کچھ ہو گیا
یا کوئی بھی ایسا مسئلہ مسائل ہوا تو ایک چائنیز گورنمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا اسٹیپ لیا تھا. مگر چائنیز گورنمنٹ خود اپنی مطلب جو چائنیز ایمبیسی مطلب پاکستانی ایمبیسی جو وہاں پر ہے, ان کا میسج چائنیز کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہی ہے کہ وہ جتنی احتیاط ہو سکتی ہے اتنی کریں. اس وقت تمام یونیورسٹی کالجز کے اندر ہر وقت چیک اپ چل رہا ہے, جو کہ اچھی چیز ہے, وہاں کا اچھا اقدام ہے. مگر ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی میڈیا اور پاکستانی اس وقت آپ کی جتنی بھی این جی اوز ہیں وہ کیا کام کر رہی ہیں, اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس کے لیے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اس موضوع پہ تو جتنا بھی ابھی کہا جائے کم ہے, کیونکہ وقت کی قلت ہے. اس حساب سے ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جس طرح منال صاحب نے بتایا کہ وہاں کی جو صورتحال ہے جو کہ بڑی تشویشناک سمت کی طرف جا رہی ہے, اور ہمارے پاکستانی لوگ بھی وہاں پہ کافی تعداد میں موجود ہیں, اور یقیناً چونکہ وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہمارے دوست ہیں, تو ہم بھی چاہیں گے کہ ان کے ساتھ ایسے پالیسی کو اپنائیں کہ اس سلسلے کو کنٹرول کیا جا سکے. اور یہ حکومت وقت کی مقصد اپنی اہلیت ثابت ہونے کا مقصد وقت ہے کہ وہ اس چیز کو کس طرح لیتی ہے, اور اس کو نظر انداز کرنا بھی بہت بڑا یعنی کہ خطرے کا باعث بنے گی. تو یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی. اس موضوع کو کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے, اس کی مقصد صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس پہ آج بات کرنا جو ہے ضروری سمجھا گیا ہے. اور جو بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, جو بھی ویورز ہمارے اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ اس کو آگے شیئر کریں. اور میرا واٹس اپ نمبر نوٹ کر لیں اس چینل کے, جو اپنی رائے دینا چاہیں 0316 277 2795. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں 0316 277 2795. یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے. تمام دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم.